بچوں پر کیا حقوق والدین کے جو ہیں وہ عائد ہوتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والدین کا بہت بڑا مقام ہے، اور اگر ہم قرآن کریم کا مطالعہ کریں تو ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے والدین کو اپنی توحید کے فوراً بعد رکھا ہے۔ فرمایا کہ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنی ہے اور والدین کے ساتھ احسان کا سلوک کرنا ہے۔ ایک اور جگہ پہ حضرت لقمان جب نصیحت کر رہے ہیں اپنے بیٹے کو، تو اللہ تعالیٰ کی زبان میں فرمایا کہ انشکر لی ولوالدیک، یعنی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میری جو ہے شکر ادا بجا لاؤ، اور اپنے والدین کا بھی۔ تو والدین کا مقام تو اللہ تعالیٰ نے بہت بڑا رکھا ہے، اور بچوں کے لیے ہر عمر میں ان کی اطاعت کرنا جو ہے وہ فرض قرار دیا ہے۔ حتیٰ کہ وہ والدین جو اگر مشرک ہوں، ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس بات کو ماننے کے علاوہ وَصَاحِبْهُمَا فِی الدُّنْیَا مَعْرُوفًا، دنیاوی معاملات میں ان کا پورا جو ہے وہ خیال رکھنا ہے، اور معروف طریقے سے ان کے ساتھ مصاحبت رکھنی ہے، ان کو دھکے نہیں دے دینے، چھوڑ نہیں دینا، ان کو اپنے پاس رکھنا ہے، ان کے پاس رکھنا ہے ان کو۔ بڑی اہم بات ہے یہ، کہ اصل مسئلہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو جب پیدا کیا تو وہ چند لمحے بھی اپنے والدین کے بغیر نہیں گزار سکتا۔ وہ زمانہ بچے کا جب وہ بے دست و پا تھا اور اپنے والدین کے بغیر اس کی زندگی ناممکن تھی، اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے والدین کا وجود جو ہے وہ مقرر فرمایا۔ اب جب ان والدین نے اس کو پال پوس کے بڑا کیا اللہ تعالیٰ کے افضال کے نتیجے میں، اور اب وہ اپنے پاؤں کے اوپر کھڑا ہو گئے، اور اب وہ دونوں کمزور ہو گئے، وہ اگر ان کو دھکے دیتا ہے تو یہ بڑی احسان فراموشی ہے۔ اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دو لوگ تو بہت ہی بدقسمت ہے، ایک وہ جس کی زندگی میں رمضان آئے اور وہ نہ بخشا جائے، اور دوسرا وہ جس نے اپنی زندگی میں ایک یا دونوں والدین کو بوڑھے پایا اور پھر ان کو وہ جنت حاصل نہ کر سکا۔ اور یعنی بے شمار احادیث ہیں، اگر احادیث کا بندہ یہاں پہ ذکر کرے تو شاید کئی گھنٹے لگیں ان کے بیان میں، کہ جن میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے باقی چیزوں کے ساتھ بتایا کہ جو والدین کا نافرمان ہے وہ جنت میں نہیں جائے گا، جو والدین کا نافرمان ہے اس کے ساتھ یہ سلوک ہوگا، جو والدین کا نافرمان ہے۔ تو اس حوالے سے والدین کا جو ادب احترام ہے، ان کی اطاعت ہے، ان کا خیال رکھنا ہے، وہ بہت ضروری ہے۔ قرآن کریم نے ایک بہت اہم چیز کا خیال رکھا کہ جب ایک انسان بوڑھا ہوتا ہے، من نعمرہ ننکسہ فی الخلق والی کیفیت جب اس کے اوپر پیدا ہوتی ہے، تو وہ ہو سکتا ہے غلط بات بھی کر جائے بعض اوقات۔ تو اسی لیے فرمایا لا تقل لہما اف ولا تنہرہما وقل لہما قولا کریما، کہ جب یہ کیفیت والدین کی پیدا ہو جائے تو اف تک نہیں کہنا، ان کو جھڑکنا نہیں، بلکہ ان کے ساتھ بڑے ادب احترام سے، بڑی سخاوت والی دل بڑا کر کے بات کرنی ہے، قولاً کریمہ، معززانہ بات کرنی ہے، عزت جو ہے وہ قائم رکھنی ہے جی۔ بلکہ اس سے بڑھ کر وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، جو اپنے آپ کو کمزور جانتے ہوئے، اپنے آپ کو ذلیل اور حقیر جانتے ہیں، ان کے ساتھ رحمت کے جو پر ہیں ان کے اوپر بچھا کے پھر بات کرنی ہے، بلکہ ان کے لیے دعا کرنی ہے، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ بہت عظیم و شان دعا ہے یہ، جیسا کہ ابھی ظہیر صاحب نے بھی ذکر کیا کہ ایک باپ جو فوت ہو چکا ہے، وہ جب اس کے درجات بلند ہوتے ہیں تو وہ پوچھتا ہے کہ یا الہی یہ کیسے ہوا، تو اللہ تعالیٰ بتاتا ہے کہ تیرا نیک بیٹا جو تھا یا تیرا نیک بچے جو ہیں وہ تیرے لیے دعا کر رہے تھے، تو اس وجہ سے تیرے درجات جو بلند ہوئے ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک مرتبہ ایک صحابی پوچھنے آئے کہ میں کیسے اپنے والدین کا حق ادا کروں، تو حضور نے فرمایا کہ اگر وہ فوت ہو گئے تو ان کے لیے استغفار کرو اور دعا کرو۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خود اپنا جو تعامل تھا وہ اس سے بھی بڑھ کر تھا۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ
رضائی والدہ تھی آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی، ان کی خاطر پورا قبیلہ جو ہے آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو آزاد کر دیا. اور جب آپ کی رضائی بہن آتی تو ان کے لیے اپنی چادر بچھاتے آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہ میری بہن آئی ہے. تو جو یہ رشتہ داریاں ہیں، جو والدین کے حقوق ہیں، وہ بہت بلند ہیں. تو اس حوالے سے ان کی اطاعت کرنا، ان کا ادب احترام کرنا، ان کی غلط سلط کو سہنا، اور اس کے باوجود ان کے لیے دعائیں کرنا اور کوشش کرنا ان کی آرام کا. بلکہ حدیث میں ایک ذکر آتا ہے 3 احباب کا، جو ایک غار میں پھنس گئے تھے. تو اس میں وہ ایک شخص تھا، اس کا صرف نیکی یہی تھی کہ وہ اپنے والدین کے سراہنے کھڑا رہتا تھا اس وقت تک جب تک وہ ان کو دودھ پلا نہیں لیتا تھا، اس وقت تک وہ خود نہیں سوتا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے اس کی اس نیکی کو قبول کرتے ہوئے اس کو، ان تینوں کو اپنی جو ایک نیکی انہوں نے بیان کی تھی، اس آفت سے نجات دی. تو گویا اللہ تعالیٰ نے جو والدین کا یہ نظام قائم فرمایا ہے اور ان کی ذمہ داری لگائی ہے کہ وہ اپنے بچوں کی تربیت کریں اور ان کی پرورش کریں. اور اس زمانے سے جب وہ بے دست و پا ہوتے ہیں، حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے بیان فرمایا کہ بعض اوقات اگر ہمارے گھر میں کوئی بچہ بیمار ہو جائے اور وہ قے وغیرہ کرے تو ہمارے گھر والے اس قے کو اپنے ہاتھوں پہ لیتے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ والدہ جب بچہ رات کو بستر گیلا کر دے تو خود بھی گیلے بستر پہ سوتی ہے اور اس بچے کو خشک بستر پہ سلاتی ہے. یہ والدہ کا جگرہ ہے، یہ اس کا دل ہے جو اپنے بچے کی راحت اور آرام کے لیے خود قربانی کرنا جانتی ہے. اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا گیا کہ میرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ کون حقدار ہے، تو آپ نے فرمایا تیری ماں. پھر پوچھا کون؟ فرمایا تیری ماں. پھر پوچھا کون؟ فرمایا تیری ماں. پھر بتایا کہ تیرا باپ، اور پھر اس کے بعد جو بھی آنے والے باقی رشتہ دار ہیں. تو اس حوالے سے اسلام جو ہے وہ ایک ایسا معاشرہ تشکیل دیتا ہے جس میں آپس میں محبت ہے، یگانگت ہے، ایک دوسرے کے جو جذبات ہیں، حقوق ہیں، ان کا خیال رکھنا ہے. اپنے حقوق کو بھول کے اگر ہم دوسرے کے حقوق کا خیال رکھیں گے تو دوسرے بھی ہمارے حقوق کا خیال رکھیں گے. اس لیے کہ ہر بندہ جب دوسرے کے حقوق کا خیال رکھ رہا ہوگا تو پھر فرائض کی بات نہیں آئے گی. ایک شخص کے جو حقوق ہیں وہ حقیقت میں دوسرے کے فرائض ہیں. جب ہم اپنے فرائض ادا کر رہے ہیں تو دوسرے کے حقوق خام خواہ خود بخود جو ہیں وہ ادا ہوتے جائیں گے. تو یہ ہے ایک معاشرے کی تشکیل جس کو قرآن کریم دینا چاہتا ہے، تشکیل دینا چاہتا ہے. اور اس کے مطابق جو ایک کنبہ ہے، ایک گھر ہے، اس کی مکمل تشکیل ہوتی ہے. وہ ایک مکمل کامل گھر بنتا ہے جہاں پہ والدین بھی خوش ہیں، بچے بھی خوش ہیں، بھائی بھی خوش ہیں، باقی سارے رشتہ دار بھی خوش ہیں. تو اس حوالے سے اور بھی بہت ساری اس ضمن میں باتیں بیان کی جا سکتی ہیں، لیکن طوالت کے خور سے جی بالکل دوست. اور جو آیت کریمہ آپ نے جس کا حوالہ دیا ان میں جو الفاظ ہیں کہ ان کے لیے اف نہ کہو، تو یہ بات جو ہے یہ اپنے اندر یہ رکھتی ہے کہ ایسی صورت پیدا ہوگی یا ہو سکتی ہے کہ جہاں اف کہنے کا کوئی محل آ جائے. جو دوسری جو آیت ہے اس کا آپ نے حوالہ دیا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جس کو ہم عمر میں بڑھاتے ہیں وہ خلق کے طور پر اس میں ایک کمزوری آتی جاتی ہے. اور لکہ لا یعلم بعد علم شیء، کہ سب کچھ جاننے کے بعد یہ حالت ہوتی ہے. وہی والدین ہیں جو جانتے تھے سارا کچھ، جنہوں نے اس کو بڑا کیا، اس کی پرورش کی ہے، اس کی زندگی کے سارے مراحل اس کو طے کروائے ہیں. لیکن اب ایک اللہ تعالیٰ کے نظام ہے، اس کے تحت وہ حالت اس بچے پر بھی آنے والی ہے، اس نے بھی بوڑھا ہو جانا ہے. تو اس کے اگر اس عمر کو پہنچ گئے ہیں جہاں ان بیچاروں کو بات کا پتہ نہیں چلتا، اس میں ان کا کوئی قصور نہیں ہے، اور سب انسانوں کے ساتھ یہ بات لگی ہوئی ہے، اس کو یہ مد نظر رکھنا چاہیے. اور اللہ تعالیٰ نے جو رحمت ان کے دل میں پیدا کی ہے، جس کے نتیجے میں وہ آج اس مقام تک پہنچا ہے،